الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ امہ چینل کی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بالخصوص روزوں کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی بھی کوسچن ہو، یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی ٹاپک، کسی بھی موضوع، کسی بھی شعبہ زندگی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ لائیو کال کے لیے نمبر اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور اگر آپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے پوچھنا چاہتے ہیں تو موبائل کا نمبر بھی لکھا ہوا جس پر آپ ٹیکسٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ لاسٹ ویک چند سوالات کے جوابات رہ گئے تھے، ان کے جوابات ابھی میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے غالباً اسٹوکن ٹرینڈ سے یہ سوال کیا تھا کہ ماہ رمضان کے چند فضائل بیان کیے جائیں، تو اسی سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ماہ نبوت، مہر رسالت، منبع جود و سخاوت، قاسم نعمت، سراپا رحمت، شافع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں ان کا خصوصی اعزاز ہوگا، ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا اور ان کو ایک خاص دروازے سے داخلہ دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ تو کوے کی عمر کے حوالے سے غنیت الطالبین میں ایک روایت یہ ہے کہ کوا جو اگر پوری عمر پاتا ہے بڑھاپے تک تو کم و بیش 500 سال تک زندہ رہتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بہت دور فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بہت پیارا ہمارے لیے درس بھی ہے، جو روزے رکھتے ہیں ان کو روزہ کس انداز سے رکھنا چاہیے اور پھر اس کی جزا کیا ہے۔ یعنی کہ ظاہری آداب، کھانے پینے سے ہمیں بچنا ہے، یہ تو روزے کی شرائط میں سے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کون سے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کے دوران خاموشی، یعنی کہ فضول باتوں سے خاموشی، گناہوں بری باتوں سے خاموشی اور دل آزار گفتگو سے خاموشی ہی بہتر ہے۔ اس طرح کی خاموشی اور فکر آخرت ہو، اس میں بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اس میں ایسی خاموشی باعث برکت ہے۔ اور سکون سے رکھا،
یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر روزے کی وجہ سے تھوڑا سر میں درد ہے یا طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے تو بندہ دوسروں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، گھر میں فیملی کے ساتھ ڈسپیوٹ شروع کر دے۔ تو روزے کی حالت میں بالخصوص بندے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو کام روزے کے علاوہ میرے لیے حلال تھے، مثلا کھانا پینا حلال تھا، روزے کی وجہ سے یہ بھی حرام ہو گئے ہیں، تو جو کام مثلا گالی دینا، لڑائی کرنا، یہ پہلے ہی حرام ہیں، تو روزے کے دوران ان کے جو حرام ہونے میں شدت اور بھی بڑھ جائے گی۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں حلال چیزوں سے تو روزہ رکھ رہا ہوں اور حرام روزوں سے معاذ اللہ روزے کو خراب کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں خاموشی اور سکون کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، نیکی کی دعوت دینا، اچھی گفتگو کرنا، ضرورت کی گفتگو کرنا، یہ خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔ خاموشی صرف ہوتی ہے بیہودہ گفتگو سے بندہ بچا رہے، فضول گفتگو سے بچا رہے، تو وہ خاموشی افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ ایک اور حدیث پاک بیان کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے سوالات کے جوابات عرض کروں گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو روزہ دار کو 4 خصوصی فضائل حاصل ہوتے ہیں کہ روزہ دار اگر سویا بھی ہے پھر بھی وہ عبادت کر رہا ہے کیونکہ روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، اور دوسرا کہ اگر وہ خاموش بھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی ذکر کرنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم، خصوصی فضل دیکھیے کہ روزہ دار جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ اس حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ وہ جو عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم جو مانگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر فی الحقیقت بعض اوقات ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا بلکہ برا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، ہمارے مطالبات، ہماری دعاؤں، التجاؤں پر ہمیں نہیں دیتا بعض اوقات، بلکہ ہمارے حال کے مطابق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو دعا جو بھی مانگی جاتی ہے وہ قبول ہی ہوتی ہے، مگر اس کا جو نتیجہ ہے بعض دعاؤں کا تاخیر سے ظاہر ہوتا ہے اور بعض دعاؤں کا ایسے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ عطا فرما دیتا ہے جو ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت حدیث مبارکہ سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو قیامت والے دن جن دعاؤں کا رزلٹ، نتیجہ بندے کو دنیا میں نظر نہیں آیا ہوگا، ان پر اللہ تعالیٰ ایسا اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم ہیں، خصوصی عنایات ہیں، اور بڑے اس میں راز پنہاں ہیں کہ کون سی دعا کیوں نہیں قبول کی جا رہی، اور دعا جو ہے اس کے رزلٹ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی قدرت کاملہ کا یقین رکھتے ہوئے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ جس طرح ہماری ماں ہمارے لیے کچھ بھی برا نہیں سوچتی، تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، قادر مطلق ہے،
اس کی حکمتیں ہیں، جو چاہتا ہے کسی کے لیے پسند فرماتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں راضی بارضا رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لندن سے کویسچن کیا تھا جس کا جواب میں لاسٹ ویک نہیں دے سکا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ جو ہم پینشن جمع کرا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو تمامی ناظرین توجہ فرمائیں کہ جو پینشن ہے اس کے بارے میں علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو پینشن ہے، جیسے ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شوگر ہے، میں بلڈ نکالوں گا، وہ ایک بوتل بلڈ کی لیتے ہیں تو روزہ رکھ کر نکال سکتے ہیں خون؟ مطلب آپ کا ایک بوتل خون کی نکالتے ہیں؟ جی مجھے شوگر ہے۔ شوگر ہے، اس کے علاوہ کوئی روزے میں پرابلم نہیں آتی آپ کو؟ میں پہلی دفعہ نکالوں گی، ویسے تو میں روزے کے بغیر نکالتی ہوں، ابھی انہوں نے ایسا دیا مجھے اپوائنٹمنٹ، تو نکالوں گی، اگر نہیں ٹوٹتا تو میں نکالوں گی۔ ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، ٹھیک ہے شکریہ۔ ہاں روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، آپ روزہ رکھیں ماشاءاللہ۔ اوکے ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ پینشن جو ہم جو ایک ٹیکس وغیرہ کٹتا ہے اور پھر 65 یا 67 کے جب ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے پینشن وغیرہ ملتی ہے، تو وہ مال کی ہم مالک نہیں ہیں۔ وہ جب ہمیں پینشن ملنا شروع ہوگی تو جتنے ملیں گے ہم اتنے کے مالک ہوں گے، تو اس لیے وہ جو رقم جمع ہے گورنمنٹ کے پاس وہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے تو وہ اس کے ہم مالک نہیں ہیں۔ دوسرے پرائیویٹ پینشن اگر کوئی کروا لیتا ہے، وہ جمع کروا لیتا ہے منتھلی یا مطلب جو بھی اس کا ایوری ویک تھوڑے بہت اپنی کمپنی وغیرہ کو جمع کراتا ہے، تو پرائیویٹ پینشن کے ہر جو ادارہ ہے یا اس کے جو بھی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ تو پرائیویٹ پینشن اگر اس طور پر ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو لے سکتے ہیں جو آپ نے رقم جمع کرائی ہے، اگر ایسی پینشن ہے کہ اگر آپ نے 2 سال یا 10 سال جمع کروا دی ہے اور اب آپ پینشن لینا چاہتے ہیں ان سے واپس تو وہ آپ کو دے دیں گے، اگر ایسی پینشن ہے پرائیویٹ پینشن مثلاً، تو پھر جو رقم آپ نے جمع کروائی ہے ان کو وہ آپ اپنے ٹوٹل مال میں ہر سال جمع کر کے سارے پر زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ یہ جو پرائیویٹ پینشن ہے اس کے آپ مالک ہیں، آپ جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہو کہ آپ نکلوا نہیں سکتے یا ایسی کنڈیشنز ہیں کہ ایک سرٹن لیمٹ پہ جا کے آپ نکلوا سکتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ آپ کی کنڈیشنز کیا ہیں، کیا شرائط ہیں، تو پھر اس کے مطابق ہی کچھ عرض کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر پینشن ایسی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نکلوا نہیں سکتے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر پینشن ایسی ہے کہ آپ کو مالکانہ حقوق حاصل ہیں، اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، جب چاہیں لے سکتے ہیں پیسے ان سے، تو پھر اس پر زکوٰۃ آپ دیتے رہیں۔ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا شیئرز پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں شیئرز کہہ لیں یا اس کو شراکت کہہ لیں تو پارٹنرشپ کہہ لیں، آپ جب بھی شیئر بائی کرتے ہیں کسی کمپنی کا تو آپ کے کسی نہ کسی پرسنٹ کے کمپنی کی آپ پارٹنر بن جاتے ہیں۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کا کام کیا ہے، سب سے پہلی یہ بات ہے۔ تو شیئرز جب بھی آپ خریدیں، یہ آن لائن بینک جو شیئرز خریدتے ہیں، سٹاک ایکسچینج وغیرہ بنی ہوتی ہیں، مارکیٹس بنی ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ شراب، خنزیر کا گوشت وغیرہ، یہ جو حرام چیزیں ہیں، جو حرام کام ہیں، فلم انڈسٹری وغیرہ ہے یا کوئی ایسے بھی مطلب ناجائز کام ہیں جو، ان کے شیئرز آپ خرید نہیں سکتے۔ وہ خریدیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اب حلال جو کمپنیاں کام کرتی ہیں، جائز لو فل جو اسلامی لحاظ سے کام کرتی ہیں، ان کے شیئرز خریدنا بیچنا علماء کرام اس کے جواز کے قائل ہیں، گو کہ بعض اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو بالفرض آپ نے جو جواز کے قائل ہیں ان علماء کے قول کے مطابق شیئرز خرید لیے ہیں، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ آپ جو شیئرز خریدے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک جو عام طور پر شیئرز خریدے جاتے ہیں وہ جسٹ
बाइंग एंड सेलिंग पर्पस होता है कि आपने मसलन 10,000 पाउंड का शेयर ख़रीदे हैं और आप देखते रहते हैं मार्केट की मतलब अप एंड डाउन, तो जो ही उसके रेट्स बढ़ते हैं 2 दिन बाद, 6 माह बाद, 1 महीने बाद, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 1 घंटे में चेंज आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो लोग 1 घंटे के बाद शेयर सेल भी कर देते हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन है कि आपने शेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग एंड सेलिंग लिया है, तो वो आपका माल तिजारत है, ठीक है। वो आपका जो शेयर है वो जस्ट एज आ माल तिजारत, जो आपकी बाइंग एंड सेलिंग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कोई चीज़ आपने ख़रीदी है इस नीयत के साथ कि बेचनी है, तो ऐसे ही आपका शेयर है, तो उस पर उसकी जितनी भी मालियत है, उसकी जो भी सेल प्राइस है, उस पर आपने ज़कात देनी है। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 पाउंड के वर्थ शेयर ख़रीदे थे, अब 1 साल गुजर गया है और अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है आज के हिसाब से 15,000 पाउंड है, तो आप ज़कात जो 15,000 के हिसाब से देंगे। और अगर बिलफर्ज आपने 10 का ख़रीदा था मगर अब साल के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, अब वो 7,000 का वर्थ है, तो आप पर ज़कात भी सिर्फ 7,000 पाउंड के हिसाब से ही होगी। ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत पैसा है और आप किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री के मतलब पार्टनर बनते हैं, उनका शेयर बाई करते हैं, और आप मिसाल के तौर पर कंपनी के 5% के ओनर बनते हैं, 10% के ओनर बनते हैं। उसमें आपको मालिकाना हुकूक भी हासिल होंगे कि आप कंपनी के जो भी उसका लीगली प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से ना सिर्फ उनके शेयर होल्डर हैं बल्कि मालिकाना तसर्रुफ भी है, आप उनके पार्टनर हैं। और उन्होंने क्या किया है, जो उनके पास टोटल मसलन कह लें कि 100,000 पाउंड जमा हुआ है, तो उसकी उन्होंने मशीनरी बाई की है जिससे वो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखें कि उन्होंने जो पैसे अपने शेयर्स सेल करके लोगों को अपना पार्टनर बनाया है, शेयर्स दिए हैं, तो उससे क्या किया है, उन्होंने मशीनरी ख़रीदी है, बिल्डिंग बाई की है या बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो अब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है। इस सूरत में जो बिल्डिंग अगर बाई की है उस पे जो स्पेंडिंग होती है और जो मशीनरी बाई की है उस पर स्पेंडिंग होती है, तो इस पर ज़कात नहीं है। जो रकम हर माह रेंट के तौर पर बिल्डिंग की अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो वो माइनस होती रहेगी, उस पर भी ज़ाहिर ज़कात नहीं होगी। अब जो आपका नेट प्रॉफिट आया करेगा एवरी मंथ, जो आपके पास एज अ प्रॉफिट रकम आया करेगी, उस पर ज़कात आप दिया करेंगे। अब इसमें एक ये भी थोड़ा बारीक सा नुक्ता होता है कि जो उसके फिक्स्ड एसेट्स हैं, कंपनी के जो एसेट्स हैं, वो टोटल उनकी जो कंपनी की वैल्यू है उसका लाइक 40% है। मिसाल के तौर पर कि जो एसेट्स पे उन्होंने स्पेंड किया है वो 40% हैं, बाकी 60% उनके पास कैश मौजूद है। तो अब इस सूरत में जो 40% आपका जो शेयर है उसका 5% के आप मालिक हैं या 10% के आप मालिक हैं, तो आपका जो शेयर है उसमें से आप 40% माइनस कर देंगे क्योंकि वो मशीनरी वगैरह बाई की है या बिल्डिंग बाई की है। तो जो 60% बचेगा उसका आप मार्केट वैल्यू लगा लेंगे कि उसको अगर आप सेल करते हैं तो उसकी क्या उसकी वैल्यू है, तो उस पर फिर आप ज़कात देंगे। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। अलामा साहब, मैं अली बात कर रहा हूँ ड्यूसबरी से। जी अली भाई। 2 छोटे से सवाल हैं। जी जी इरशाद। जनाब, रोजे की हालत में नाफ में और नाक में तेल लगाना कैसा है? क्या इससे रोजे में कुछ फर्क पड़ता है? नाक में और नाफ में? जी। और दूसरा सवाल यह है कि जैसा कि हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि
हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को जन्नम की आग नहीं छुएगी। जी जी और जैसा कि नजर के लिए भी कुछ वज़ाइफ बताए जाते हैं, जी जी तो सवाल ये मेरा बनता है कि इनको फर्जों के फौरन बाद पढ़ना पड़ता है या कि पूरी नमाज की तकमील के बाद? ठीक है, इसकी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आप प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जनाब। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसके जो शेयर्स बाई करते हैं तो इसकी दो सिचुएशन है। एक तो है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है, उसकी जो टोटल सेल प्राइस होगी शेयर की उस पर ज़कात है, सीधा साब है। और अगर आप किसी कंपनी के पार्टनर ही बन गए हैं तो आप मिसाल के तौर पर आपने जो टोटल उसमें इन्वेस्टमेंट की है उसका 40% का उन्होंने मशीनें ख़रीद ली हैं और बाकी 60% बचता है, तो 60% पर सिर्फ आपको ज़कात देनी होगी। आप अगर ये शेयर्स बाई और सेल करते हैं तो आप इसका डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा इल्म रखते होंगे कि शेयर्स का क्या उसका सिस्टम होता है, कैसे वो बाइंग और सेलिंग उसकी होती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो आप उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लें, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको माइनस कर लें, तो बाकी पर ज़कात दें। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। जी मेरे दो सवाल हैं। जी 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 मेरी एक बहुत सारी बड़ी मुझे मुसीबत है, इस बात की परेशानी है। मैं रोजे की हालत में, मैं काफी सालों से बीमार हूँ। जी जी मुझे आस्मा है। ठीक तो है। रोजा तो मैं जिस भी हालत में, और भी बीमारियां हैं, जिस भी तकलीफ के साथ मैं रोजा छोड़ना नहीं चाहती। जी जी मगर बात यह है कि मेरा जो अंदर का सिस्टम है बहुत सेंसिटिव जिसको कहते हैं। जी जी मैं कोई भी चीज कुछ भी करती हूँ उसकी स्मेल मेरे लंगों में, मुझे जैसे कि समझ लें कि खुशबू जैसे कि समझ लें अंदर फील होती है। जी जी मैं कुछ भी करूं, कुकिंग करूं, बाथरूम में जाऊं, कोई क्रीम वगैरह हाथ से लगा लूं, मुंह पे लगा लूं, जी जी या बाहर गुजरूं तो कोई सिगरेट पी रहा हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बात की मैं बार बार गरारे करती हूँ, बार बार गरारे करती हूँ कि और तो मैं कुछ कर नहीं सकती रोजे की हालत में। जी जी तो ये मेरे लिए क्या हुक्म होगा? मैं फिर वो अंदर ऐसा हो जाता है मेरे लिए कि पेट के अंदर जैसे कोई चीज हवा नहीं फिर रही पेट के अंदर। जी जी तो समझ गया मैं। वो हाँ, तो मैं इस हालत में मेरे लिए क्या हुक्म होगा? मैं अच्छा, आपने बोला कि अस्थमा है आपको, तो क्या आप इनहेलर यूज करती हैं? नहीं, वो तो मैं सवेर शाम रोजे की जब सहरी इफ्तारी में कर लेती हूँ, ठीक और है, ठीक दवाइयाँ है। एक्स्ट्रा खा लेती हूँ ठीक अपनी है। समझ के मुताबिक। तो ठीक लेकिन है। ये जो सेंसिटिव चीज है जी जी इसके बारे में मैं क्या करूं? क्योंकि बाथरूम में जाना, अगर हाथों में साबुन लगाया वो भी हो गया। मैं समझ गया अगर आपकी बात, इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा जी। दूसरा ये कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक रहमत और बरकत वाला और बख्शिश का महीना बनाया है। जी जी अगर कोई गैर मुस्लिम किसी की मदद करता है, क्या उनको भी नेकी मिलेगी इस महीने में, या किसी और टाइम में भी? क्या कि वो जान बचाने के लिए किसी की कोशिश करता है, जी जी किसी का वो फ्रेंड है या कुछ है मगर वो मुस्लिम नहीं है, जी तो जी उनको भी क्या इसका अजर मिलेगा? जी इंशाल्लाह इसके हवाले से भी मैं अर्ज कर देता हूँ। जी। ठीक है। दूसरा कि हमारा ईमान है कि जो इस महीने में दुनिया से रुखसत हो जाता है, दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करेगा। जी जी मगर जो गैर मजहब चला जाता है जी जी उसके लिए क्या हुक्म होगा? ठीक। और दूसरा जो मुस्लिम भी है, जी जी उन्हें नबी का कलमा पढ़ा है, मगर वो उसने सारी जिंदगी किसी के साथ सलूक नहीं किया, वालदैन के, बहन भाइयों के, मियाँ बीवी के, जी जी गर्मी से गुजारा उसने। जी और माँ जी बाप की भी इज्जत नहीं करे, गालियाँ कुछ निकालता है। जी तो जी वो रमजान मुबारक में दुनिया से रुखसत हो जाता है, जी जी तो उससे उसके लिए क्या हुक्म? जी इंशाल्लाह मैं अर्ज कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखे। फी मान जी इंशाल्लाह फी अमानिल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था शेयर्स के हवाले से, मैंने यही बात कंप्लीट हो गई है
کہ آپ خود اس کی جو ویلیو ہے سیل پرائس پہ زکوٰۃ دیا کریں گے۔ ایک بہن نے برمنگم سے پوچھا تھا کہ بعض لوگ جیسے سحری کا ٹائم ہے مثال کے طور پر، اور وہ یہ کرتے ہیں جیسے روزہ بند ہونے سے 10 منٹ پہلے نیت کر لیتے ہیں روزے کی، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 10 منٹ ابھی سحری اینڈ میں رہتے ہیں پھر بھی ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے کیونکہ جی ہم نے نیت کر لی ہے، تو کیا سحری اینڈ ہونے سے پہلے آپ بھی کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، مگر آپ کا جو روزہ سٹارٹ ہونا ہے وہ جب سحری کا ٹائم ختم ہوگا اس ٹائم سے روزہ شروع ہونا ہے، اور جب سورج غروب ہوگا تب جا کے روزہ مکمل ہونا ہے۔ تو نیت چاہے پہلے سے کر لی ہے مگر پھر بھی جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بالفرض کوئی ایسا سچویشن بن گئی کہ اس نے نیت کی نہیں روزے کی، ٹھیک ہے، اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، مگر سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے بلکہ زیادہ ٹائم گزر گیا، اور دحوہ کبریٰ جسے کہتے ہیں زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب، اس سے پہلے اس نے نیت کر لی ہے روزہ رمضان کی، تو پھر بھی اس کی نیت ویلڈ ہے، اس کا روزہ پھر بھی ہو جائے گا۔ ہاں، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ نیت یہ کرے گا کہ سحری کے وقت سے میرا روزہ ہے، تو اب اس کا روزہ تب بھی ہو جائے گا۔ تو نیت کر لینے کے باوجود بھی جب تک سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوتا تو آپ کھا پی سکتے ہیں، اگر برش وغیرہ کرنا چاہیں پیسٹ وغیرہ لگا کے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر بہن نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ پاکستان چلے جاتے ہیں، جی روزوں کا مہینہ ہے تو روزے وہاں پر چھوٹے ہوں گے، یا بعض کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم چونکہ مسافر ہوں گے وہاں پر تو پھر ہم پر روزے نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں، سفر جائز مقصد کے لیے کوئی کرتا ہے تو اس کا سفر تو جائز ہی رہے گا، مگر اگر اس کی نیت میں خرابی ہے تو پھر اس کو اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی روزوں میں سفر پر بھی ہے اور مسافر کو رخصت ہے کہ وہ رمضان کے بعد رکھ لے تو روزے تو رکھنے ہی پڑیں گے، مگر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے ایک رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے رمضان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک ایم خان صاحب نے غالباً پوچھا تھا بریڈ فورڈ سے کہ کسی چینل پر کسی عالم دین نے دوسرے عالم دین کو غالباً منافق کا لفظ استعمال کیا، جیسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو دیکھیں، علماء کرام کو بھی اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو پبلک میں نہیں لانا چاہیے، یہ سب سے مناسب بات ہے، اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مگر اگر کوئی مفتی صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور وہ کسی دوسرے عالم یا غیر عالم کو پبلک میں ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مثلا اس کی عقیدے میں اگر کوئی خرابی ہے یا اس کے اعمال میں کوئی خرابی ہے یا وہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، تو ایسے شخص کو اگر کوئی شرعی اجازت کے مطابق وہ پبلک میں اعلان کرتا ہے یا جمعے پر یا مسجد میں یا کسی بھی پبلک پلیس پر اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ جی فلاں بندے میں یہ خرابی ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو اس میں شرعاً جواز کی صورتیں ہیں۔ مگر بندہ اپنے دل پہ غور کر لے کہ میں شریعت کے مطابق کر رہا ہوں یا میں اپنا غصہ نکال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں درست فہم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، شیطان کو حسد نے ہی مروایا۔ تو جی ہاں، بالکل اسی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے یہ شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے، یعنی کہ حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو
سجدے سے بھی محروم رہا، تکبر بھی اس میں تھا، اور بھی کئی عیب تھے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے. تو ایک بہن نے پوچھا تھا، اس کے آج بھی کسی نے کویسچن کیا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اب بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، جس کے لیے بعض اوقات وہ 1 بوٹل، بعض اوقات وہ 4 بوٹل جو خون نکالتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو بھرتے ہیں. تو وہ فرما رہی تھی کہ اگر خون نکلواتے ہیں تو یہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، مگر چونکہ خون زیادہ نکل جاتا ہے تو بعض اوقات طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، دل گھٹتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ بندہ پینک کرنا شروع کر دے تو کیا روزہ توڑ سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی اپنی پرسنل ایکسپیرینس پر، کہ اگر اس کا خون بہت زیادہ نکل گیا ہے یا ویسے ہی اس کو چوٹ آ گئی، کوئی زخم لگ گیا ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہے، تو اب اس کو اگر یہ خطرہ ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو سکتا ہوں یا میری جان کو خطرہ ہے، تو ایسی سچویشن میں اگر وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. مگر یہ بھی خیال میں رہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ بہت زیادہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ پھر بھی ضد کر رہے ہیں نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے روزہ نہیں توڑنا، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت آپ کو اس طرح اپنی جان پر زیادتی کی بھی اجازت نہیں دیتی. تو آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ سائے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. مگر اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ کسی کو بہت زیادہ الٹیاں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر بہت زیادہ وومٹنگ ہو جاتی ہے، تو اب دیکھیں خود بخود جتنی بھی الٹیاں آ جائیں روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو بہت زیادہ الٹیاں آئی ہیں تو اس کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو سکتی ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے. اگر ڈاکٹر یا خود اس کا ایکسپیرینس ہے کہ میں بہت زیادہ ٹربل میں آ سکتا ہوں یا آ سکتی ہوں، تو اب ایسی سچویشنز میں اس کو روزہ توڑنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ رخصت پر عمل کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک پوائنٹ میں تمام ناظرین کو بڑی توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیے بعض سچویشنز میں، بعض صورتوں میں جیسے میں نے بتایا کہ روزہ توڑنے کی رخصت ہے، اگر آپ پانی پی کر توڑیں گے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. مگر ایک بہت احتیاطی بات میں کرنے لگا ہوں کہ آپ اگر کوشش کریں جب نوبت روزہ توڑنے پر آ ہی جائے تو ایسی چیز کے ساتھ روزہ توڑیں جو عموماً کھائی نہیں جاتی، مگر اس کا جو کھانا ہے وہ حرام بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر کاغذ ہے، پیپر ہے، اس کا چھوٹا سا پیس اگر کوئی چبا لیتا ہے، نگل جاتا ہے تو روزہ پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. مگر اس سے کیا ہے کہ جو کفارے کے 60 روزے ہیں وہ نہیں رکھنے پڑتے. ٹھیک ہے، وضاحت یہ کر دوں آپ کو کہ پانی اگر کسی نے پیا ہے بیماری کی وجہ سے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، الٹیاں جیسے آئی ہیں، جو خون نکالا ہے، اور اس نے روزہ پانی سے توڑا ہے، پھر بھی کفارہ نہیں ہوتا. مگر میں احتیاطی بات بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات بندہ سمجھتا کہ میری طبیعت خراب ہے اور اصل میں خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ایسی اختلاف سے بچنے کے لیے اگر جب توڑنا ہی ہے، شریعت نے اجازت بھی دے دی ہے، تو احتیاطی طور پر کاغذ وغیرہ ایسی چیز سے توڑ لیں کہ جس سے پھر کفارے کے بھی مسائل پیدا نہیں ہوتے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ علی کل حال. جی علامہ صاحب، میرے 2 کویسچن ہیں. ایک کویسچن تو یہ ہے کہ جیسے میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہ رہی ہوں، جی تو جو ہمارے پاس مسجد ہے جو ہمارے مسلک کی، اس میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. جی جی تو آیا کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم دوسرے مسلک کی مسجد میں جا سکتے ہیں، اور یا ویسے دین کا علم سیکھنے کے لیے جیسے بچوں کو بھیج سکتے ہیں وہاں پہ؟ اچھا. اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اگر کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کی پراپرٹی اور انہوں نے وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے، جیسے جی شاپ ہے، اور اس شاپ میں وہ آف لائسنس سیل کر رہے ہیں شراب وغیرہ، جی تو
आया कि उसकी जो आमदनी आ रही है उसके बारे में क्या हुक्म है कि वो जायज़ है या नाजायज़ है? ठीक, और सवाल कोई? जी जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं आपके सवालात के जवाबात अर्ज़ कर रहा था। तो ये मैं एक एहतियाती बता रहा था कि अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो पानी से भी तोड़ सकते हैं, कोई उसमें कफ़ारा नहीं है, मगर एक एहतियाती बात है कि ऐसी चीज़ें तोड़ दें जो अमूमन खाई नहीं जाती। जैसे कागज़ है, तो कागज़ का छोटा सा पीस किसी ने अगर चबा लिया है, निगल लिया है, तो रोज़ा फिर भी टूट जाता है, मगर उससे फिर कफ़ारे के मसाइल वगैरह पैदा नहीं होते। मगर उस रोज़े की जो क़ज़ा है वो रमज़ान के बाद रखनी ही पड़ेगी। तो इसके अलावा जो सवाल लास्ट वीक जो मुझे पूछे गए थे उनमें से एक ये भी था कि अपने सगे भाई को अगर वो ज़रूरतमंद है क्या उसको ज़कात दे सकते हैं? तो जी हाँ, ज़कात आप अपने सगे भाई को भी दे सकते हैं, मगर इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर कोई सैयद साहिब हैं तो सैयद को ज़कात तो नहीं लगती, तो सैयद अपने सैयद भाई को भी ज़कात नहीं दे सकता। ये एक एहतियाती बात है। मगर दूसरे जो लोग हैं जो सैयद नहीं है, गैर सैयद हैं, गैर हाशमी हैं, तो इन लोगों पर अगर ज़कात फ़र्ज़ होती है तो वो अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं, अपनी फूफी, खाला, ममानी, मामू, फूफा, खालू, इन सब रिश्तों को दे सकते हैं, भतीजों को, भांजों को भी दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने उसूल माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ऊपर तक, और अपने फ़ुरू यानी बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको नहीं दे सकते। ऊपर और नीचे के जो रिश्ते हैं इनको नहीं दे सकते ज़कात। साइडों पर बहन भाई, भतीजे भतीजियाँ, भांजे भांजियाँ, चचा ताया, खालू, फूफा, और इन सब को आप ज़कात दे सकते हैं। बल्कि बेहतर है, क्योंकि ये आपके करीबी रिश्तेदार है, अगर वो हकदार हैं तो उनको देना ज़्यादा अफजल है। और उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट उलमा ने ये भी बताया कि आपको ये बताना ज़रूरी है ही नहीं कि ये ज़कात है। आप उनको ईदी, बच्चों की ईदी कहकर, गिफ्ट कहकर, किसी भी नाम से ज़कात से हेल्प कर सकते हैं, वो आपकी ज़कात ही काउंट होगी। मगर आपने कह दिया मैंने आपको गिफ्ट दिया है, मैंने आपको वैसे ही भेजा है, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स वो भी मजरूह ना हो, आपकी ज़कात भी हो जाएगी। तो आज जो सवाल एक भाई ने किया है वो ये पूछा है कि नाक में तेल अगर लगाना की ज़रूरत है तो क्या लगा सकते हैं? तो जी हाँ, नाक पे अगर कोई तेल वगैरह लगाता है तो, या नाफ पे तेल का शायद पूछा, वो भी जायज़ है। जिस्म पर किसी भी जगह तेल लगाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये बात ख़ास ख्याल रखें, अगर होंठों पे भी तेल वगैरह लगाते हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका जो टेस्ट वगैरह है ये आपके हलक में नहीं उतरना चाहिए, इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो आपने एक और सवाल ये पूछा था कि आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं और या दूसरे वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो क्या ये फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद पढ़े या वो सुन्नतों के बाद भी पढ़े जा सकते हैं? तो देखें, आयतुल कुर्सी के बारे में जो फ़ज़ाइल आते हैं तो उसमें उलमा किराम यही बताते हैं कि जो फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद जो अगर आप पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और बाकी जो वज़ाइफ है जिस पे ज़्यादा टाइम लगता है उनके बारे में ये बताते हैं कि जो सुन्नतें हैं उनको अदा करने के बाद वो जो वज़ाइफ है वो किए जाएं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है? मिसेस दानिश टोकर से बोल रही हूँ। जी जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। रोजे कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबके रोजे खैर से गुजर जाए, आमीन। माशाअल्लाह। आज 8वां रोजा है। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लोग बीमार होते हैं वो फिदिया देते हैं, कुछ लोग तो आर्जी बीमार होते हैं, कुछ तो हमेशा के लिए रख नहीं सकते, और लोगों की ये समझ है कि हमने फिदिया दे दिया है, हमने रोजे नहीं रखने। इसमें थोड़ी आप रहनुमाई कर दीजिए। जी इंशाल्लाह ठीक है। और दूसरा, आप जैसे बता देंगे ये चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजेदार ये नहीं कर सकते। सुरमे के बारे में बताएं कि आंखों में सुरमा डाल सकते हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत दुआएं, सारी उम्मत को और आपको भी, उलमाए
حق کرتے ہیں, ہمیں دین کے بارے میں کافی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی کو جزاک دعا اللہ, دے. بہت شکریہ آپ کا. تو دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ. بیماروں کے لیے بھی دعا کیجیے, دنیا سے چلے گئے والدین سمیت ان کے لیے دعائیں محفوظ کیجیے. بڑا عظیم اور اعلیٰ مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ بخشے اور آئندہ میں نیک بننے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے, اور بہنیں بالخصوص جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے. تو مسائل جو ہے وہ عرض کیے جا رہے تھے کہ اگر بہت لمبے وظائف ہیں اور عاد ہیں تو ان کے لیے بہتر مناسب یہ کہ سنتوں کے بعد پڑھے جائیں, کیونکہ سنتوں میں تاخیر کرنے سے سنتوں کے ثواب میں کمی آتی ہے. اب بہن نے پوچھا کہ ان کو استھما کی بہت زیادہ پرابلم ہے, مگر پھر بھی الحمدللہ وہ روزے رکھ رہی ہیں, اور انہیلر جو ہے وہ سحری اور افطاری کے وقت استعمال کرتی ہیں, کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کھا لیتی ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. مگر کوئی بھی خوشبو, کوئی بھی سمیل اگر ہوتی ہے تو ان کو پیٹ میں بھی فیل ہوتی ہے, مطلب بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں ان کے سمیل کرنے وغیرہ کے جو حص ہے. تو اس میں دیکھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی گاڑیوں کا جیسے بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے تو وہ دھواں بھی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر خوشبو ہے کمرے میں تو آپ کمرے میں جاتے تو سینسٹیو ہوں یا نہ ہوں خوشبو عموماً آ جاتی ہے, تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں ان کو جیسے دھواں نکلتا ہے تو سونگی جاتی ہیں, ان پہ ناک رکھ کے اگر کوئی کھینچتا ہے سونگتا ہے تو وہ روزہ توڑ سکتی ہیں. اسی طرح جو اگربتی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کمرے میں لگائی ہوئی یا خوشبو اس کی پھیل رہی ہے تو اس میں پرابلم نہیں ہے, مگر اس کا دھواں اگر وہ ناک کے ذریعے کھینچا ہے کسی نے تو اس میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے. مگر عموماً کوئی ایسا نہیں کرتا. تو خوشبو اگر آپ کو آتی ہے, کوئی بھی اسمیل وغیرہ ہے, تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ خوش دلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ روزے رکھیں, غرارے کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ غراروں میں تو احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ کہیں حلق میں پانی ہی نہ چلا جائے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے پوچھا کیا غیر مسلموں کو بھی اجر ملتا ہے؟ تو دیکھیں ماہ رمضان کا اگر غیر مسلم بھی احترام کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں کرتا. اس پہ ایک بہت پیارا واقعہ ہے, وہ میں تمام ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ بخارا میں ایک آتش پرست تھا, یعنی آگ کی ورشپ کرتا تھا. ہی یوزڈ ٹو ورشپ فائر. ایک مرتبہ رمضان میں اس نے اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے بازار میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کوئی کھا پی رہا ہے, بازار میں کھا رہا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو مارا, تھپڑ مارا اور اس کو ڈانٹا اور کہا کہ مسلمانوں کے روزے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, تمہیں ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. تو لڑکے نے کہا ابا جان آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں. تو پھر باپ نے جواب دیا کہ دیکھیں میں گھر میں کھاتا ہوں, میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا. تو جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ اس نے جواب دیا کہ واقعی میں آتش پرست تھا, مگر جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور مرنے کے بعد جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے, اور ماہ رمضان کی اگر احترام غیر مسلم کرتے ہیں تو ان کو بھی اجر ملتا ہے, تو مسلمانوں کو تو بہت زیادہ احترام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احترام کی جو ہے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور غیر مسلم بھی جو نیک اعمال کرتے ہیں, چیریٹی وغیرہ کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اجر دیتا ہے, اور بعض کو تو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی جو عمل ہے, کسی کا بھی جو نیکی ہے کہہ لیں, وہ اس پر ضرور اجر عطا فرماتا ہے. اور آپ نے یہ پوچھا کہ غیر مسلم کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو جی غیر مسلم جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے.
جنت میں صرف مسلمان جائیں گے۔ اور آپ نے پوچھا جو گناہگار مسلمان ہوتے ہیں تو رمضان میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے کیا وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں یا ان کو عذاب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں احادیث مبارکہ میں آتا ہے جو رمضان میں فوت ہوتا ہے وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری التجا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مسلمین کو بخشے، مگر دیکھیں یہ کوئی گارنٹیڈ بات نہیں ہے، کوئی گارنٹیڈ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی رمضان میں فوت ہوا ہے تو بس اب وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بعض کو نواز بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقے والی بات بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو بات ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہ ایسے ہوں جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو، ان کو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ کرے اس کے بعد جنت میں بھیجے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو رمضان سے ریلیٹڈ یا کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو اپنا سوال ضرور لکھوائیں، انشاءاللہ جواب آتا ہوا تو فوراً عرض کر دیا جائے گا، اور اگر اس میں کچھ مجھے ڈاؤٹ ہوا یا مجھے پتہ نہ ہوا تو آپ کے لیے انشاءاللہ میں معلومات کر کے نیکسٹ ویک آپ کو جواب دوں گا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہمارے علماء کرام حق اہل سنت جماعت کو اپنے ذاکرین مقربین اور مخلصین بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور آپ سے دعا کے التجا ہے علامہ صاحب آپ ہمارے سب کے لیے عموماً خصوصاً ہمارے والدین کے دعا مغفرت کی دعا فرمائے۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی نصیب فرمائے آمین، مبارک مہینے کی برکت سے۔ آمین۔ علامہ صاحب سوال ہے جو ایام مخصوص جو عورتوں کے ایام مخصوص ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت کے ایام مخصوص شروع ہو جائے اور دوسری دن بہت کم ہو یعنی نہ ہونے کے برابر ہو، آیا وہ تیسرے دن تک انتظار کریں گے؟ یعنی اس وقت تک جو مثلا وہ شام 7 بجے تک اس کے تیسری دن پوری ہو رہی ہے، جی جی، آیا وہ 7 بجے تک انتظار کریں گے یا فجر کے بعد جو صبح صادق ہے اس وقت تو پتہ نہیں ہے، یا زوال سے پہلے وہ نیت کے جو رمضان کے روزے وہ نیت کریں گے کیونکہ انہوں نے یہ نیت رکھا ہوا ہے اگر نہیں ہے تو میں روزہ رکھوں گی؟ آیا وہ 7 بجے تک انتظار کریں گے یا زوال سے پہلے جو بالکل کم ہے اس کے ایام مخصوص وہ جو نماز یا روزہ ہے وہ شروع کریں گے باقی کے بعد؟ اس میں ایک کویسچن یہ ہے کہ کیا اس عورت کو پتہ ہے کہ اس کو ایوری منتھ مثلا 7 دن آتے ہیں یا 5 دن آتے ہیں یا 9 دن آتے ہیں؟ کوئی فکس ہے ڈیز اس کے؟ پہلے تو وہ اس عورت کے ڈیز جو ہے وہ فکس تھا، کبھی کبھی 7 اور 10 تک وہ پہنچ جاتے تھے، ابھی بہت 7-8 مجھے تو اتنا نہیں ہے، وہ 4-5 مہینے کے بعد یہ ہوا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اگر اتنا کم ہے تو اب وہ کیا کریں گے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کا انداز بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو قائم فرمائے۔ شکریہ۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ تو بہن نے دعائیں بھی کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ وہ سیکھنا چاہتی ہیں مگر جو قرآن پاک کی ٹیچر ان کو، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر الٹی ہو تو اس سے کیا روزے پر فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ نہیں ٹوٹتا۔ اوکے تھینک یو۔ جی نو پرابلم۔ تو پوچھا ہے سسٹر نے کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتی ہیں مگر کوئی ٹیچر نہیں مل رہی، مگر ایک ٹیچر ہے جو غیر مسلک سے ہے۔ تو دیکھیں ہمارے مسلک میں بھی اہل سنت والجماعت میں کافی بہنیں ایسی ہیں
جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کریں گی تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں۔ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آن لائن اسکائپ کے ذریعے بھی بہت زیادہ ایسی بہنیں ہیں جو عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، قاریہ ہیں، حافظہ ہیں، اور وہ قرآن آپ کو پڑھا رہی ہیں۔ تو آن لائن اگر آپ کسی صحیح العقیدہ بہن کے ساتھ تجوید سیکھ لیتی ہیں تو گھر میں ہی رہیں گی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی وہ ٹائم آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گا ان کا، تو وہ آپ کو گھر میں ہی پڑھا سکتی ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہے، یہی آپ کو کرنا چاہیے۔ اور بچوں کے لیے بھی بالخصوص آپ ان کی صرف تجوید کو نہ دیکھیں بلکہ عقیدہ ہے، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے ان کے ٹیچرز کے عقائد کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ مسجد والے ایسی ہیں کہ وہ عقائد نہیں بتاتے اور بچوں کے ذہن میں ایسی بات نہیں کرتے مگر وہ صرف تعلیم دیتے ہیں، تجوید سکھاتے ہیں، تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہمارا دوست ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں مگر وہ کسی برائی میں ملوث ہوتا ہے، وہ ہمیں اس برائی کی دعوت نہیں دے رہا ہوتا مگر ہمارے دماغ میں اس برائی کا خیال پیدا ہو رہا ہوتا ہے، جب بھی ہم اسے ملتے ہیں تو ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو بدعقیدہ ہیں ان کی صحبت بہت زیادہ نقصان دہ ہے کہ معاذ اللہ اگر وہ ٹیچ نہیں بھی کرتے تو اسٹوڈنٹ کے دل میں اپنے ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے اس وجہ سے کافی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے مولانا صاحب سے ایک دو سوال پوچھنے ہیں۔ جی جی پہلا سوال تو میرا یہ کہ صبح کی نماز کے بعد جی جی دعا جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے لازماً مانگ لینی چاہیے، اگر لیٹ ہو جائے تو کیا بعد میں بھی مانگی جا سکتی ہے دعا؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ جو یہ لاٹری بکتی ہے اور وہ اسٹیٹ کارڈ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹری غیر مسلمز کی ہے اس لیے یہ یہاں پہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لاٹری تو غیر مسلم کی ہے مگر جو آپ سپینڈ کر رہے ہیں وہ تو مسلم کے پیسے ہیں نا۔ جی جی بالکل۔ جی جی اچھا جی، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ چلے میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ اور سوال؟ بس دو ہی سوال ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز کا اجر عظیم دے۔ میں آپ کو نا انشاءاللہ لاٹری کا متبادل بتا دوں گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو مقصد جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اور گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اوکے جی، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ ناظرین آپ کو میں لاٹری کا الٹرنیٹیو انشاءاللہ بتاؤں گا، اس سے یہ کہ پیسے بھی آپ ون کریں گے اور انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ مسائل جو ڈسکس ہو رہے تھے کہ جو بچوں کی ایجوکیشن ہے بالخصوص آپ ایسے صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے جو ٹیچرز ہیں پلیز ان کے پاس ہی بچوں کو بھیجیں اور خود بھی انہی سے سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بد مذہبوں برے لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ پوچھا ہے کسی نے کہ شاپ ان کے پاس ہے، وہ مالک ہیں شاپ کے، مگر جو شاپ ہے وہ کوئی آف لائسنس کے لیے رینٹ کرنا چاہتا ہے، تو کیا ان کو بھی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کا جو انکم ہے وہ حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اس میں بہت زیادہ مطلب یہ بڑا مسئلہ بھی ہے اور عموماً اس میں کافی ذہن جو ہے وہ مطمئن بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ اس کو آف لائسنس کی نیت سے شاپ رینٹ پہ نہ دیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نے آپ کو یہ شاپ دی ہے، میں آپ سے
इतना रकम हर वीक या हर महीने लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी वीक रेंट लेते हैं तो शॉप का रेंट मैं आपसे 100 पाउंड एवरी वीक लूँगा। आप ये ना कहें कि मैं आपको इस मकसद के लिए दे रहा हूँ। अब वो उसमें जायज़ काम करता है या नाजायज़ काम करता है, वो जो शॉप ओनर है सारा गुनाह उसको होगा। ठीक है, आप उसके साथ ताआवुन नहीं कर रहे। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, क्योंकि आप उसके शॉप यूज़ करने की चार्जेस कर रहे हैं, आपने उससे पैसे ले लिए तो आप उसके साथ कोई फेवर तो नहीं कर रहे, उस पर कोई एहसान तो नहीं कर रहे, बल्कि आपने उसको बिल्डिंग दी है, उस पर चार्ज किया, उनको आपने रेंट उनसे ले लिया है। अब वो उसमें जायज़ काम करें या नाजायज़ काम करें, इसका आपको गुनाह नहीं है। मिसाल है, आपने किसी काफिर को मकान रेंट पे दे दिया है, तो क्या ख्याल है वो उसमें नमाज पढ़ेगा? नमाज नहीं पढ़ेगा, उसमें वो शिरक करेगा, कुफ्र करेगा, उसमें वो गैरुल्लाह की इबादत करेगा जो कि शराब से भी ज़्यादा बुरा है, मगर फिर भी गैर मुस्लिम को मकान रेंट पर देना जायज़ है। क्यों? आपने उसको इन कामों के लिए नहीं दिया, आपने उसको रहने के लिए दिया है। तो आप जो है उसको रेंट पे मकान देकर बरियो ज़िम्मा हो गए हैं। अब उसका फेल है, वो अच्छा काम करता है तो उसके लिए अच्छा है, वो बुरा काम करता है तो उसके लिए बुरा है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की मतलब एक बात है। अब ये कि अखलाकी तौर पर हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखें अखलाकी तौर पर आपको ऑफ लाइसेंस के लिए दुकान रेंट पर नहीं देनी चाहिए। आपको ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो ऑफ लाइसेंस वहाँ पर ना चलाएं। जैसे ग्रोसरी की शॉप होती है, ऑफ लाइसेंस के बगैर भी होती है, शराब नहीं वो बेचते, या आप किसी और जायज़ मकसद के लिए शॉप को दे सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर है। मगर फिर भी उलमा किराम यही इसमें बताते हैं कि इसमें जवाज़ की सूरत है, क्योंकि आप उसको रेंट के लिए बिल्डिंग दे रहे हैं, आप उसमें वो शॉप खोल ले ना खोल ले, सामान रखे ना रखे, कौन सा सामान रखता है कौन सा नहीं रखता, आपसे इसकी पूछगछ नहीं है, आप उससे शॉप का रेंट ले रहे हैं। हाँ, अगर आप रेंट नहीं लेते, मिसाल के तौर पर आपने रेंट नहीं लिया और उसको ऑफ लाइसेंस के लिए अपनी जगह दे दी है, या आपने मकान जो है उसका किराया नहीं लिया, कोई भी गुनाह का काम वो मकान उसको दे दिया उसके करने के लिए, तो अब आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि अब आप उसके साथ ताआवुन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और जब आपने उसको चार्ज कर लिया, रेंट ले लिया, तो अब आप पर कोई मुआखज़ा नहीं है। ये उलमा किराम का एक कौल है जो आपको मैंने अर्ज़ कर दिया। मगर अखलाकी तौर पर अगर आप उनको ऑफ लाइसेंस के लिए ना दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुनासिब है, और लोगों की तोहमतों वगैरह से भी बच जाएंगे। मगर जो आपका रेंट आ रहा है वो आपके लिए हलाल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह एक बहन ने ये पूछा है कि बाज़ बीमार जो हैं वो फिदिया दे देते हैं और बाद में ठीक भी हो जाती हैं मगर रोज़े नहीं रखते। तो देखें, फिदिया सिर्फ उस बूढ़े या बूढ़ी के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, आइंदा ठीक नहीं हो सकते, या कोई ऐसा बीमार हो गया है कि उस बीमारी में बीमार शख्स ठीक होता ही नहीं, तो उन लोगों के लिए है कि वो फिदिया अदा कर दें। मगर अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई बीमार हुआ है, उसने फिदिया दे दिया है मगर बाद में ठीक हो गया है, तो अब उस पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा करे। जो फिदिया दे दिया था वो नफली हो गया, तो फिदिया से सिर्फ आप रोज़ों से बच नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें खुश दिली से रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर अगर आप सुरमा ना लगाएं तो ये बेहतर है, क्योंकि एक मुफ्ती साहब है उन्होंने फतवा दिया था कि सुरमा से भी रोज़ा टूट जाता है। वो एहतियात का फतवा था उनका कह लें, या उनका वाकई ज़ाती फतवा ही यही था।
تو اس لیے میں بھی احتیاط اسی میں تمام کو مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف سے بچنا ہی چاہیے. تو سرما نہیں لگاتے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مگر اکثریت علماء کی یہی کہتی ہے کہ سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو جو لگا لیتی ہے ان پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے. اسی طرح ایک بہن نے پوچھا ہے، اور یہ کافی لوگوں کے لیے مسئلہ جو ہوگا، بہنوں کے لیے بالخصوص، کہ منتھلی پیریڈز جو ہیں، ماہواری جو ہے، اس کا مطلب روزوں کا کیا معاملہ ہے. اب دیکھیں کہ کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو پیریڈز شروع ہو گئے ہیں تو اس کا تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ اس کا وہ ٹوٹ گیا ہے، چاہے افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے پیریڈ شروع ہوئے ہیں. تو اب وہ اس دن کے روزے کی بھی رمضان کے بعد قضا کرے گی، اور جتنے دن اس کے یہ ماہواری رہتی ہے، 7 دن 8 دن، تو اس کے وہ سارا دن وہ ہے وہ روزے نہیں رکھے گی. روزہ رکھنا ہی اس کے لیے حرام ہے، بلکہ روزوں کے بعد، رمضان کے بعد وہ اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کرے گی. اب یہ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے اس میں کافی کنفیوژن ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو اس میں دیکھیں کہ اگر بالفرض صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، سحری کا ٹائم ہے، اور ابھی تک آپ کو کنفرم نہیں ہے، تو آپ آج جیسے آخری دن ہے اور آپ کو غالب گمان ہے کہ پیریڈ سٹاپ ہو گئے ہیں، تو آپ روزہ رکھ لیں. سیفٹی اس میں ہے کہ روزہ آپ رکھ لیں، سحری کھا لیں، اور دن بار آپ اس پہ غور کر لیں. اگر تو پیریڈ نہیں ہے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر پیریڈ ہوئے، دن میں آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ اس روزے کی بھی رمضان کے بعد قضا کر لیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے اس میں احتیاطی طور پر اگر کوئی سائن ایسے نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ لیں، یہ بہتر ہے. اور اگر دن میں کوئی ایسے سائن نظر آئیں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ابھی ماہواری سٹاپ نہیں ہوئی، تو آپ اس کو، روزہ نہیں آپ کا ظاہر ہے، روزہ وہ آپ توڑ دیں گے، تو آپ کو گناہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اپنے غالب گمان پر عمل کیا ہے اور احتیاط پر عمل کیا ہے. مگر یہ مسئلہ بھی تمامی ناظرات جو ہیں وہ بالخصوص غور کر لیں کہ اگر کسی کے جو ہے وہ ماہواری صبح صادق یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور کہہ لیں گھنٹہ گزر گیا ہے، 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، اب جا کر اس کی ماہواری ختم ہوئی ہے، تو وہ آج کا روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ روزہ جو ہے وہ سحری صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک ہے. تو یہ سارا وقت جو ہے ایسے عذر سے پاک ہونا چاہیے، خالی ہونا چاہیے. تو جو پیریڈز کے حوالے سے بالخصوص فرسٹ ڈے کا آپ دیکھ لیں کہ آپ روزہ رکھا ہوا ہے، اور اگر شروع ہو گئے ہیں تو آپ کا وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. جو لاسٹ ڈے ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں تو روزہ رکھ لے، اور دن میں اگر کوئی ایسا سائن نظر آتا ہے تو پھر اس روزے کی قضا کرنی ہے. اگر سائن نہیں نظر آتا تو آپ کا روزہ ہو گیا. مزید اس کے بارے میں بہار شریعت کا جو حصہ نمبر 2 ہے، جس میں حیض نفاس کے کافی تفصیلی مسائل ہیں، تمامی بہنوں کو چاہیے کہ اس کا بالخصوص ضرور مطالعہ کر لیں یا کسی سے سن لیں، تو انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات ہوگی. ایک بہن نے پوچھا تھا الٹی اگر آ جاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو جی ہاں، روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی خود بخود جتنی بھی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صبح کی نماز پڑھی ہے، دعا جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں دعا جو ہے وہ کسی بھی ٹائم آپ کر سکتی ہیں، فوراً کر لیں، بعد میں کر لیں، دن میں کسی وقت کر لیں. دعا کا کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے، ڈے نائٹ اینی ٹائم 24/7. اب جب بھی اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اس میں پاکی ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. دعا آپ اینی ٹائم کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں دعا ہے، دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، زبان سے بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. لاٹری کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ لاٹری، یہ ٹکٹ وغیرہ جو اسکریچ وغیرہ کرتے ہیں اور جو نمبر نکلتے ہیں، تو دیکھیں اس میں چاہے وہ 1 پینی کی کاسٹ آتی ہے، چاہے وہ 1 پاؤنڈ کی لاٹری آتی ہے، تو
تو 1 پاؤنڈ بھی سپینڈ کرنا اور لاٹری نہ نکلی تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو 1 پینی کا بھی نقصان ہو رہا ہو تو یہ گیمبلنگ ہے. لاٹری جو ہے یہ حرام ہے، مسلمانوں کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ پرائز بانڈز خرید لیں. پرائز بانڈ جو میری معلومات ہے وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جیسے، تو وہ آپ کا ایسا ہی ہے جیسے 5000 پاؤنڈ کے آپ نے پرائز بانڈ لیے ہیں، 5000 پاؤنڈ کے پرائز بانڈ آپ نے لیے ہیں، تو وہ آپ کے نکلیں نمبر یا نہ نکلیں وہ آپ کے پیسے کم نہیں ہوتے، وہ آپ کا 5000 ہی رہتا ہے. تو اس میں پوسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ون ہو جائیں، آپ کا پرائز نکل آئے. تو اگر آپ کا پرائز نکلتا ہے وہ چاہے 1 ملین ہو 2 ملین ہو جتنا بھی ہو، وہ آپ کے لیے ٹوٹل حلال ہے. حلال اس لیے ہے کہ آپ نے جو پرائز بانڈ بائی کیے تھے اگر وہ نہ بھی ون ہوتے تو آپ نے کچھ لوز نہیں کیا. ایک کالر ہے شاید. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم ہے. کون سا بول رہے ہیں؟ جی آپ نے اما چینل پہ کال کی ہے. ہاں جی میں اما چینل پہ. میں آپ کو پوچھنا تھا کہ اسٹوڈیو چینج کر لیا؟ جی نہیں، وہ بیک گراؤنڈ وہ جو ہے نا وہ چرچ کی کر دی ہے. جی اس میں تھوڑی سیٹنگ کی ہے. کون بول رہے ہیں؟ جی میں شاہد عرض کر رہا ہوں. آپ کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں بس میں یہ پوچھنا تھا. 3-4-5 دن ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں. میں کہا شاید اسٹوڈیو چینج کر دیا. نہیں اسٹوڈیو ویو جو ہے نا وہ چرچ کا آ گیا ہوا ہے. چرچ کا تو شاید وہ مکانوں کا لیا تھا، وہ اس میں شاید وہ چرچ کی بلڈنگ بھی آ رہی ہے نظر. تو جی تو چلے اس کو تھوڑا ایڈجسٹ ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ بلڈنگ نہ نظر آئے. تو جزاک اللہ آپ نے کال کیا، بہت شکریہ آپ کا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ونڈو ہے اس میں سے باہر کا ویو نظر آ رہا ہے، اور اس میں ظاہر وہ جو جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہوا بھی چل رہی ہے اور اس طرح سارا کچھ بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، جس سے آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ انگلینڈ میں ہی ہے اسٹوڈیو اور انگلینڈ سے ہی لائیو پروگرام جا رہا ہے. تو اس میں جس طرح کی بھی بلڈنگز ہیں وہ ساری ہی نظر آئیں گی. تو تمامی ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ رمضان کے حوالے سے بالخصوص جو علماء کرام کی کتابیں ہیں آپ ان کو بھی پڑھیں تاکہ مزید مسائل کا آپ کو پتہ چلے. اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کا جو رمضان ہے وہ تمام روزے رکھنے کی، تراویحیں پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اما چینل کے مالکان، اس کی انتظامیہ اور جتنے بھی ناظرین اس میں تعاون کرتے ہیں تمام کے تعاون کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.